الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری سبق نمبر 60 اس میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث پاک 737 کتاب الجنائز سے آغاز کریں گے۔ جتنا اللہ پاک نے توفیق دی انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ علم یعنی جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور فرمایا پھر علم خالد بن ولید نے بغیر حکم کے لیا، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے مناقب مغازی کی روایت میں ابتدائی کلمات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ اخیر میں ہے کہ پھر علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، اللہ نے اس کے ہاتھ فتح عطا فرمائی۔ الجہاد میں درمیان میں ہے، مجھے یاد ہے یہ فرمایا کہ انہیں ہمارے پاس رہنے میں خوشی نہیں، یعنی شہادت کے بعد انہیں جو اعزاز و اکرام ملا اس کے بعد بنسبت یہاں کے وہیں خوش ہیں، یعنی دنیا کی بجائے جنت میں یہ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہیں۔ تو یہ مطلب حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے۔ نیز اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مسلمانوں کا اجتماعی یعنی انفرادی نقصان ہو رہا ہے اور اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ان کا کام سر انجام دے تو نقصان نہ ہوگا، تو اسے از خود بغیر کسی کی دعوت و سپردگی کے وہ کام انجام دینا چاہیے، بلکہ یہ ایک حد تک واجب ہے۔ یہ حدیث بخاری میں مختصر ہے، کتاب السیر میں مفصل ہے۔ اسی سے شوافی اور آج کل کے غیر مقلدین غائبانہ نماز جنازہ کے جواز پر دلیل آتے ہیں، اس کا جواب پہلے گزر چکا۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جو پہلے سپہ سالار تھے وہ مطلب یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے ہیں اور اب کوئی اور سپہ سالار نہیں ہے جو نامزد و نامینیٹڈ ہو، تو انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو تھاما اور آرمی کی لیڈرشپ کا رول ادا کیا، اور اللہ کے فضل سے خالد بن ولید کو جو صلاحیتیں اللہ پاک نے دی تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی۔ حدیث نمبر 738 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صاحب وفات پا گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہ رات میں فوت ہو گئے اور لوگوں نے رات ہی میں دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور کو باخبر کیا، فرمایا تمہیں کس چیز نے مجھے بتانے سے روکا؟ لوگوں نے عرض کیا رات تھی اور اندھیرا تھا، ہم نے یہ پسند نہیں کیا کہ حضور کو مشقت میں ڈالیں، تو حضور ان کی قبر پر آئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد بھی قبر پر نماز پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے، دوسرے کو جائز نہیں۔ اور تخصیص کی دلیل وہ حدیث ہے کہ فرمایا یہ قبریں تاریکی سے پر رہتی ہیں، میں اپنی نماز سے انہیں روشن فرما دیتا ہوں۔ جیسا کہ ابن حبان کی روایت گزر چکی، ظاہر ہے کہ اگر قبر پر نماز جائز ہوتی تو امت خود حضور اقدس کے مزار پرانوار پر اور صحابہ کرام اور اسلاف کے مزارات پر ضرور نماز پڑھتی، اس فضل سے کیوں محروم رہتی؟ ہاں، اگر کسی کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو تو جب تک اس کا ظن غالب نہ ہو کہ میت پھول پھٹ گئی ہوگی پڑھ سکتے ہیں،
امام ابو یوسف نے 3 دن تک اجازت دی ہے، مگر یہ صحیح نہیں، یہ میت اور موسم اور زمین کے لحاظ سے کم و بیش ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، میت قبر کے اندر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر واقعی جنازہ ہوا ہے، اب کوئی لیٹ آیا تو اب وہ جنازہ قبر پر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جنازہ پہلے ہو چکا، تو اب وہ دعا فاتحہ کرے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو یہ ہے نزہۃ القاری شرح بخاری پڑھنے کا فائدہ، کہ اگر کوئی وہابی غیر مقلد آپ کو صرف حدیث پڑھ کے سناتا تو بندہ دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے اس کی شرح پڑھی کہ اتنے بڑے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ، ان کی عربی کی کتاب ہے مرقات کی جو مطلب شرح ہے، شرح مشکات، تو وہ لکھ گئے ہیں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ احناف کے ہاں اس طرح ہم مطلب نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا، نہ بعد کے بزرگوں نے ایسا کیا۔ تو یہ چیز بہت آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، درس حدیث میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ حدیث میں تو ہے، کیا ہمارے لیے بھی جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، صرف آپ کے ساتھ وہ خاص ہے، آپ کر سکتی، امت نہیں کر سکتی۔ 739 حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ اسے اپنی رحمت بے غایت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ظاہر اولاد کا صدمہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کے 3 بچے اس طرح چھوٹے فوت ہو گئے تو وہ جنتی ہے۔ ہمیں دعا تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کے لیے عمر دراز بالخیر کی ہی دعا کرنی ہے، مگر اگر قسمت میں ایسا ہو کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، جس طرح ایک اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، غالباً مجھے یاد ہے حاجی محمد علی صاحب حیدرآباد والے، وہ فرماتے تھے کہ میری اولادوں میں سے 7 اولادیں فوت ہوئی ہیں، غالباً اتنی انہوں نے فرمائی تھی۔ تو یقینی طور پہ بڑا صدمہ ہے نا۔ تو میری اپنی دادی جان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بلا حساب، ان کے بھی مطلب بچے بچتے نہیں تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہوتے تھے، اور تعداد مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، بعض کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ کتنی بڑی بشارت ہے، اور مسلمان کو تو کانٹا بھی چبھتا تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آج کل ایک نئی مصیبت جو ہماری سوسائٹی کو جس نے جکڑ لیا ہے وہ یہ ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، چلو جی بھاگو بھاگو تعویذ کے پاس، بھاگو بھاگو عامل کے پاس، بس ایسا کوئی پیر مل جائے نا کہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ پیر اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ ہم مصیبت پروف ہو جائیں، جیسے کہتے ہیں بلٹ پروف، اس میں گولی نہیں لگتی، واٹر پروف، اس میں پانی نہیں جاتا، مصیبت پروف بھی، اس میں کوئی مصیبت نہیں جائے گی۔ پیر اس لیے ہوتا ہے کہ آخرت کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے، شریعت ہمیں سکھائے، شریعت پہ ہمیں چلائے۔ کیسے چلائے گا؟ سنی صحیح العقیدہ ہوگا، عالم دین ہوگا، خود بھی گناہوں سے بچتا ہوگا، خود بھی کسی کا مرید ہوگا۔ جب یہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، ایسا بندہ ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہے، بے باک نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، تو غنیمت ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ ہماری نسبت ہو، اور ہم اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلیں۔ اس لیے پیر ہوتے ہیں، اور پیروں کے پیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، کیسی آزمائشیں ہیں، کیسی آزمائشیں ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، آنکھیں ابل آتی ہیں۔
امیجن کریں نا، آپ کی مکی زندگی دیکھیں، حالانکہ مدنی زندگی بھی دیکھیں، جنگ پہ جنگ، قتال پہ قتال، جہاد پہ جہاد، جسے کہتے ہیں نا پنجابی، مطلب اپنی عام محاورے میں کہ بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا کافروں نے۔ تو بات کا یہ ہے کہ یہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دیکھیں تو جب اللہ کے پسندیدہ ترین بندے پریشانیوں میں رہے ہیں، تو ہم جیسے گناہ گار پہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی پہ پریشان نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے کتنے بڑے مجرم ہیں کہ جو ہم پہ یہ مصیبت آ گئی۔ او اللہ کے بندو، یہ مصیبت تو اللہ اپنے نیک بندوں پہ نازل فرماتا ہے، یہ تو ان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو ان کی خطائیں معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل بلا، یعنی کہ جن کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، ان کو جب آخرت میں اجر دیا جائے گا تو وہ خواہش کریں گے کاش ہمارا بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور اس کا بھی اجر آج ہمیں دگنا تگنا کر کے ملتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، مگر اگر حالات ہمارے موافق نہ ہوں، صحت ہماری ٹھیک نہیں ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہے، کوئی خواہشیں ادھوری رہ گئی ہیں، تو صبر ہے، صبر کریں، واہ ویلا نہیں۔ ہاں، جائز مناسب طریقے سے تعویذ لینا بھی جائز مناسب طریقے سے اپنا دنیاوی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کرانا بھی جائز ہے، مگر صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ نہیں، واہ ویلا کرتے ہوئے نہیں، پورے محلے کو سنا کر نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنے بندوں سے بات کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو خوب سمجھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 740 میں بھی یہی تقریباً مضمون ہے، 741 میں بھی یہ مضمون مطلب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے صبر کا جو معاملہ ہے، یہ آگے بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر اس پہ ہم کلام کریں گے۔ آگے حدیث نمبر تعلیق نمبر 228، 29، 30، اس میں بھی ایک دو مسائل ہیں، تو ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 742۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، بصرہ اپنے ایک لڑکے کو تلاش کرنے آئیں جو انہیں ملا نہیں۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم ان کی ایک صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں، تو فرمایا اسے 3 یا 5 بار اگر ضرورت سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پانی اور بیری سے غسل دو، اور اخیر میں کافور ملا لو، اور جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا۔ انہوں نے کہا جب ہم غسل دے چکی تو حضور نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا اسے جسم پر لپیٹ دینا۔ انہوں نے اس سے زیادہ نہیں بیان کیا، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کون سی صاحبزادی تھی، اور گمان کیا کہ اشعار کا مطلب ہے یہ ہے کہ لپیٹ دو، اور ابن سیرین یہی حکم دیتے تھے کہ عورت کو کپڑے میں لپیٹا جائے، تہبند نہ باندھا جائے۔ تعلیق ہے، 3 حصے یہ تھے، سار کے اگلے حصے کے بال اور سار کے دونوں کناروں کے بال۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک ہے 742۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 جمنی سفید کپڑے میں کفن دیا گیا جو سحول کے بنے ہوئے روئی کے تھے، ان میں نہ کرتا تھا نہ امامہ، تو امامہ شریف ان میں نہیں تھا، مگر بعض صلحاء سے، صالحین سے امامہ شریف باندھنا میت کو یہ ثابت ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو مستحسن قرار دیا ہے، بلکہ یہ روایت بھی جہاں پر شرح میں لکھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے واقد کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، کرتا، امامہ اور 3 لفافے،
اور امامے کو ٹھوڑی کے نیچے سے لپیٹا۔ یہ بھی سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ امامہ شریف باندھیں، وہ جو اس کا شملہ ہوتا ہے لٹکتا، اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے دوسری طرف امامے میں گسیڑ لیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے امامہ باندھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت اس طرح نہیں کیا گیا، بغیر امامہ شریف کے دفنایا گیا، مگر عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو امامہ شریف کے ساتھ دفنایا۔ اور آج اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی اس کی ترکیب ہے امامہ شریف باندھنے کی۔ تو جو اسلامی بھائی ساری عمر امامہ شریف باندھتے رہے ہیں، ان کو اگر اس طرح با امامہ دفن کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہم پڑھیں گے 746۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے، تو فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور حمزہ احد میں شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی جتنی کشادہ کی گئی، یا یہ فرمایا ہمیں دنیا میں سے جو دیا گیا مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی نہ دیا گیا ہو۔ پھر رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ یقینی طور پہ یہ مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا حمزہ ان سے افضل ہیں۔ ان کی عاجزی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر تھے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اور یہ ہمیں بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے کہ اتنی غربت تھی کہ ایک ہی چادر تھی کفن کے لیے، اسے کفن ضرورت کہتے ہیں، جو بھی میسر آئے۔ تو اتنی چھوٹی چادر تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سر ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں شرح میں سے، اللہ اللہ، ان کے فیشن قبول اسلام سے پہلے کی جو بات ہے، اتنے بڑے یہ مطلب تھے امیر زادے، اور مطلب ماشاءاللہ ان کو اتنی وسعت دی گئی تھی کہ لوگ ان کے کپڑوں کی کاپی کرتے تھے۔ یعنی کہ مکہ پاک میں سب سے پہلا جو فیشن ہوتا تھا نا، ان کا ہوتا تھا، باقی لوگ ان کی کاپی کیا کرتے تھے، مگر اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور ہجرت فرما کر مدینہ آئے، اور مدینہ والوں کو انہوں نے مطلب اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ اللہ۔ حدیث نمبر 752 ہے۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اسے جائز نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے یہاں گئی، جبکہ ان کے بھائی فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے ملا اور فرمایا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ شوہر پر 4 مہینے 10 دن منائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے بھی 3 دن کے بعد اسی طرح ہاتھوں میں مہندی وغیرہ لگائی، خوشبو لگائی تھی۔ ایک اور روایت ہے، تو یہاں پر ایک اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ زینب کا ذکر ہے نا، انہوں نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد اس طرح کیا۔ اور آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، 3 دن کے 30 دن سوگ مناتی رہتی ہیں۔ اچھا، فوتگی کے بعد مہینوں بعد کوئی شادی آ جائے نا گھر میں، وہ اتنا روتی ہیں، توبہ توبہ۔ اچھا پہلی عید آئی ہے جی، ہوئے ہوئے ہوئے، پہلی عید پہ تو کپڑے نئے پہننے ہی نہیں ہیں۔ اور انڈیا میں تو مجھے سننے میں آیا اس سال پتہ چلا ہے کہ وہ شادی کے بعد
یہ تو شادی کی بات ہے، فوتگی کی نہیں ہے۔ شادی کے بعد جو پہلا رمضان آئے، محرم آئے، تو وہ پیکے جانا ہے جی، وہاں گزارنا ہے، یعنی کہ عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ اور سوگ کا جو معاملہ ہے نا، سوگ کا جو معاملہ ہے یہ صرف 3 دن تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو تعزیت کے لیے جانا، فاتحہ کے لیے جانا بھی مکروہ ہے، یعنی کہ کوئی فوت ہو گیا، ہمیں خبر ملی، شہر کا بندہ ہے یا دوسرے شہر کا ہے، تو 3 دن کے اندر اندر ہم فاتحہ کے لیے چلے جائیں، تعزیت کے لیے چلے جائیں، اس کے بعد نہ جائیں، بس ختم، 3 دن کے بعد ختم۔ گھر والے بھی اپنا نارمل زندگی گزاریں، کام پہ جانا ہے کام پہ جائیں، جو بھی کرنا ہے کریں۔ یہاں تو لوگ 2 مہینے بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگوں نے بھی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ 2 مہینے بعد تعزیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی دنیا کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی مطلب فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا ہے، جو زندہ ہیں ان کو تو کچھ کرنے دو۔ تو یہ جو سوگ کے حوالے سے ہمارے یہاں غلط رسم ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہاں، جس کا شوہر انتقال کر جائے، اور 4 مہینے 10 دن ہے، یہ تب ہے اگر چاند کی حساب سے اسلامی تاریخ پہلی کو انتقال ہوا ہے تو 4 اسلامی مہینے آگے 10 دن، اور اگر کسی اور اسلامی تاریخ کو ہوا پہلی کے علاوہ تو پھر 130 دن پورے کرے گی۔ اور اگر عورت ہے ہی حاملہ، یہ غیر حامل کی ہے، اگر حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، شوہر فوت ہو گیا، تو وہ وضع حمل ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ابھی میت گھر پڑی اور بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ 1 ہفتے بعد بچہ پیدا ہو، عدت ختم۔ اور 9 مہینے بچہ پیدا نہیں ہوا، عدت نہیں ختم ہوگی، یعنی کہ جب پیدا ہوگا تب عدت پوری ہوگی۔ حدیث نمبر 754 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی قبر پر ہم حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ اللہ! فرمایا، تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو آج رات عورت کے قریب نہیں گیا ہے؟ تو ابو طلحہ نے عرض کیا، میں۔ تو فرمایا، اس کی قبر میں اترو، تو وہ ان کی قبر میں اترے۔ اس کے بعد حدیث پاک جو ہم پڑھیں گے 760، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبانوں کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ اگر میت ہو جائے گھر میں تو یہ ماتم کرنا، سینہ کو بھی، کپڑے پھاڑنا، پیٹ سیاپا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ 761 حدیث پاک ہے، عامر بن سعد بن وقاص نے اپنے والد ماجد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری بیمار پرسی کے لیے آئے۔ میری اس بیماری میں جو سخت ہو گئی تھی، میں نے عرض کیا، بیماری نے مجھے اس حد کو پہنچا دیا ہے اور میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنی مال کی 2/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا، آدھا؟ تو فرمایا نہیں۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا، تہائی، اور تہائی بڑا ہے، یعنی تہائی بھی بڑا ہے، 33.33% آف ٹوٹل۔ یا یہ فرمایا، بہت ہے، تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس پر ثواب پائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے صحاب کے چلے جانے کے بعد مکے میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، اس کے بعد تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس کے ذریعہ تم اپنے درجے اور مرتبے کو بلند کرو گے، اس کے بعد تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ تم سے کچھ قوموں کو نفع پہنچے گا اور دوسروں کو نقصان۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت پوری فرمانا اور انہیں ایڑیوں کے بل مت پلٹانا۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کا اظہار فرما رہے تھے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے۔
یعنی کہ اصل یہ ہے کہ وہ صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی نا تو پھر انہوں نے مکہ میں فوت ہونا بھی پسند نہیں کیا، یہ مطلب جذبہ تھا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص، ان کا یہ واقعہ مطلب جہاں پر ہے، اور یہاں پہ تعلیم ہے کہ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، اچھی بات ہے، مگر اپنی اولاد کو محروم کرنے کی نیت سے تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور یہ سمجھنا بھی اولاد کی بجائے ہم مسجد کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں، یہ افضل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اولاد کو ہی دینا افضل ہے، اولاد کو دینا افضل ہے۔ ہاں اگر بہت مالدار ہے کوئی تو اپنے تہائی مال میں سے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، باقی اپنی اولاد کے لیے چھوڑے۔ تو اس طرح کی تعلیمات اس میں دی گئی، اور یہ بھی بتایا کہ اولاد پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، حتیٰ کہ بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہیں وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت انس، یہ حدیث نمبر 764 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے، ابو سیف لوہار کے گھر گئے، حضرت ابراہیم انہی کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، انہیں بوسہ دیا اور سونگا۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر گئے تو ابراہیم آخری سانس لے رہے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا آپ یا رسول اللہ، تو فرمایا اے ابن عوف یہ شفقت ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آنسو نکلے تو حضور نے فرمایا بے شک آنکھ روتی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر زبان پر وہی ہے جسے ہمارا پروردگار پسند فرماتا ہے، اور ہم اے ابراہیم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 768 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو جنازہ کے ساتھ جائے تو جب تک کہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھے۔ اس حدیث کی شرح مختصر یہی ہے کہ کھڑے وہی ہوں گے جو جنازے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب جنازے کے ساتھ گئے ہیں لوگ تو جب تک وہ میت رکھی نہ جائے بیٹھے نہ کوئی بھی۔ تو یہ مسئلہ شرعی ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 772 ہے۔ سعید مقبوری، مقبوری، یہ عربی میں دیکھ لیا کریں نام کیسے لکھے ہیں تو پھر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ سعید مقبوری نے اپنے والد کیسان سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہو ہائے اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حدیث نمبر 777 777 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے پر حاضر ہوا یہاں تک اس پر نماز پڑھی تو اس کے لیے ایک قیرات ہے، اور جو دفن کے وقت تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ عرض کیا گیا قیرات کیا ہے تو فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر، یعنی کہ جنازے میں شرکت کر لی تو آدھا ثواب مل گیا، تدفین میں بھی شریک ہو گئے تو پورا ثواب مل گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی کہ ایک قرات اجر ہے جنازے میں اور ایک قرات ہے دفن تک، تو 2 قرات تب ملیں گے جب جنازے میں بھی شرکت ہو تدفین میں بھی شرکت ہو۔ تو یہ مطلب اسی سے ملتی جلتی 1-2 روایتیں اس کے آگے پیچھے بھی ہیں۔ تو بیسک یہی ہے کہ جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے اور تدفین میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے تدفین میں شریک نہیں ہو سکتے تو گھر والوں سے معذرت کر کے آ جانا چاہیے۔ 779 ہے 779 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ اپنی اس بیماری میں جس میں وصال فرمایا ارشاد فرمایا
اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور کا مزار ظاہر کر دیتی، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ مسجد نہ بنا لیا جائے۔ تو اس میں مطلب بیسک اور سمپل یہی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے اور مطلب ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا، تو اس کام سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ اور آج بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے وہ قبروں کے مطلب طواف کرتے اور جہالت کی وجہ سے قبروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 781 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لوگ منہ پھیر کر جانے لگتے ہیں، ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جوتوں کی چاپ سنتا رہتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دونوں اسے پوچھتے ہیں، تو ان مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ، اللہ نے اس کے بدلے جنت میں تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں کو دیکھے گا، لیکن کافر یا منافق تو وہ یہ کہے گا، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا، تو نے نہ اپنی عقل سے جانا نہ بتانے سے مانا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا، جس سے وہ چیخے گا اتنے زور سے کہ انسان اور جن کے علاوہ آس پاس کے سبھی چیزیں سنیں گی۔ تو اہل ایمان کے لیے یہاں پر صرف ایک سوال کا ذکر ہے اور دیگر روایات میں 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں۔ تو کامیابی اور ناکامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان پر منحصر ہے۔ تو جو اہل ایمان ہوگی اللہ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں گے۔ اس پہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔